السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء. پارہ نمبر ہمارا 4 ہے. آج کے سبق میں ہم لوگ تمام تجوید کے قواعد کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ایک حرف کو پڑھیں گے، کیونکہ سورہ آل عمران میں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں حرف با حرف لفظ کو پرناؤنس کروں، تجوید کے ساتھ پڑھوں اور آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے اس کو رپیٹ کریں. پہلے میں تجوید کے قواعد کو پڑھاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ لفظ کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ لوگ میرے پیچھے اس کو ریویژن کر سکیں. اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا. پہلے ہم تجوید کے قواعد کو پڑھ لیتے ہیں اور آخر میں ہم پورے لیسن کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے اور آپ اس کو میرے پیچھے پیچھے رپیٹ کرتے جائیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا جو سبق ہے وہ سب سے پہلے مل سکے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایو، یا کے اوپر یہ جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں چھوٹی مد. اس مد کو کہتے ہیں چھوٹی مد، یعنی کہ اس مد منفصل، میم نون فا صاد لام منفصل، MUNFASSIL منفصل. ٹھیک ہے، مد منفصل اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹی مد ہے. یہ اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. میں یہاں پر دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ اس مد کو ہم نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے قرآن شروع کرتے ہوئے اس کو 3 حرکات کے برابر لمبا کیا تھا تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو پورے قرآن میں 3 ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ نے اس کو قرآن شروع کرتے ہوئے 5 کے مطابق لمبا کیا تھا تو پورے قرآن میں آپ نے اس کو 5 فنگرز کاؤنٹ ہی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ 3 حرکات کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ تو میں نے جب قرآن سٹارٹ کروایا تھا نا تو میں نے 3 حرکات کے برابر لمبا کروایا تھا، کیونکہ جو بڑی مد ہے وہ 4 حرکات کے برابر ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہے نا 4 اور 5 کو مکس کر دیتے تھے. میں نے چھوٹی مد کو 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھایا، تو ہم یہاں پر اس کو 3 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے. اب ہم اس کو کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو 3 حرکات کے برابر کھینچ لیا ہے، اس کو لمبا کر لیا ہے؟ تو اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، ساتھ ساتھ یا کو پڑھتے جائیں. اب یہاں پر کھڑی زبر بھی موجود ہے نا، تو اس کی بھی تو 2 حرکات ہیں، تو ٹوٹل 5 حرکات آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یا 5 انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. یا ایو. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آج میں جو بتانے لگی ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی تشدید بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، تشدید بہت کمزور ہے. اب اس تشدید کا مطلب کیا ہے؟ دبانا، اسٹرانگ وائس کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ شدت والی وائس ہوگی، اس کو آپ نے دبا کے پڑھنا ہے. دیکھیں جب آپ آئی پڑھ رہے ہیں نا، آئی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو زبان جہاں پر بھی لگ رہی ہے نا، آپ نے اس زبان کو وہاں پہ دبا دینا ہے زور سے. جتنا زور لگا سکتی ہیں نا اتنا لگا دیں. ایو، ایو، ایو. یا ایو ہن. اب جب نون کے اوپر یہ تشدید ہوگی نا تو ہمیشہ غنہ ہوگا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، آپ نے اس کو لمبا غنہ کرنا ہے. ان ہن ناسط، ناسطقو. اب یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ ستا کو فوری سے پڑھ دیتے ہیں نا. تو ابھی میں نے بتایا کہ تشدید کا مطلب ہی شدت والی وائس ہے، تو آپ نے سین کو تا کے اوپر مضبوطی سے رکھ کے دبا دینا ہے. ستقو، ستقو، ستقو. اب ہو سکتا ہے کہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا، میری وائس آپ کو جھٹکے کی طرح بھی لگ رہی ہوگی، جبکہ میں یہاں پہ جھٹکا نہیں دے رہی. میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ لفظ کو آپ نے اتنا دبا دینا ہے، ستا، ستا، دبا کے لفظ کو شدت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تشدید آپ کی مضبوط ہو جائے گی تو آپ کا 50% قرآن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یا ایہا الناس اتقوا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ میں آگے سمجھاؤں گی، پہلے میں تشدید والے حروف پڑھ لوں. ربکم الذی خلقکم،
خلقکم. آج کل ہمارا ایک گروپ سٹارٹ ہوا ہے جس میں میں نے مخارج الحروف میں پڑھا رہی ہوں. تو جو میرے اسٹوڈنٹ اس گروپ میں ایڈ ہے نا تو انہوں نے تو یہ خا اور قاف کو پڑھا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ خا اور قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہیں, ان کو آپ نے پاؤٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے, منہ کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اب یہاں پر سوال آ جاتا ہے جی آپ نے تو کہا تھا کہ اونٹوں کو گول نہیں کرنا, تو میں اونٹ کی بات نہیں کر رہی, منہ کی بات کر رہی ہوں. گول نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا آپ کا منہ اکٹھا ہو جائے گا, یعنی کہ گلائی کی طرف جائے گا. گول نہیں کرنا, گلائی کی طرف جائے گا. خلا قا خلا خلا قا خلا قا کم خلقکم خلقکم. اب یہ قاف تو موٹا ہے لیکن یہ والا قاف باریک ہے, تو آپ نے اس کو قا اور کم ایک موٹا اور ایک باریک پڑھنا ہے. تو اس میں آپ نے فرق بتانا ہے. خلقکم, اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر آپ نے میم کو گنا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. خلقکم. اب میں نے یہاں پر ایک اور آسان طریقہ بتایا ہوا تھا کہ اگر میم کے اوپر تشدید ہو تو آپ نے وہاں پر لازمی گنا کر کے پڑھنا ہے. خلقکم من پہلے آپ نے کم ناک میں آواز چلے گی, پھر من تشدید ہے نا تو اس کو آپ نے دبا کے پڑھنا ہے. خلقکم من نفس. اب یہاں پر بھی تشدید ہے تو اب یہاں پر آپ کو کہیں گے کہ اب ہم یہاں پر کیسے دبائیں, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ناک میں لے جانا ہے. یہ ادغام مع الغنہ ہے. یہاں پر تجوید کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے ادغام, وہ میں نے ابھی یہاں پر ڈسکس نہیں کیا. ابھی میں صرف تشدید کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں, آگے جا کے میں ادغام کو بھی آپ کو سمجھاؤں گی. انشاءاللہ ہم سارا کچھ ہی پڑھیں گے, ایک ایک کر کے پڑھیں گے نا, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. آج کے اس لیسن میں ہم لوگ تشدید کو سیکھیں گے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی جو تشدید ہے نا وہ بہت کمزور ہے. من نفس واحدۃ. دیکھیں میں اس کو کتنے سکون سے پڑھ رہی ہوں. سیوں تیوں وخلق خلق وخلق قاف پر خا پر. منہا زوجہا زو یہ ہے واؤلین. ٹھیک ہے, واؤلین کیا ہوتا ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ واؤلین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے زو او جو بو دو یو شو مو وو لو. اس کے وزن پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے زو. اینڈ پہ آپ کے ہونٹ جو ہے نا وہ اتنے گول ہو جائیں گے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے گا لیکن پوری پینسل کے لیے جگہ نہیں بچے گی. زو بالکل گول پڑھیں. زو زو بالکل ہونٹ بالکل گول ہو جائیں, اتنے ہونٹ گول ہو جائیں کہ پینسل کے سکے کے لیے جگہ بچے. زو زوجہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہاں پر ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کا نا سوال آتا ہے کہ یہاں پر ہم نے حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بڑی مد آ گئی ہے تو بڑی مد کی پہچان ہوتی ہے ہمیں اس حمزہ سے. اگر اس مد کے بعد آپ کے پاس یہ والا حمزہ آ جائے تو اٹ مینس یہ بڑی مد ہے. مد متصل MUTTASSIL متصل میم تا صاد لام متصل بڑی مد جس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب نساء کو تو آپ نے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں بند کی اور ایک ایک کو کھولتے گئے, ساتھ ساتھ پڑھتے گئے. ونساء. اب جو اینڈ پہ حمزہ اس کا کیا کرنا ہے, یہ حمزہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ہلکا سا جھٹکے کی طرح روکنا ہے. ونساء بس. کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون. بڑی مد کیونکہ یہ حمزہ آ گئی ہے تو یہ بڑی ہے تو اس کو 4 حرکات. بہ والارحام. ساتھ ساتھ وقف کا بھی بتاتی جاتی ہوں میں. آج ہمارا سبق ذرا لمبا ہوگا
زیادہ زیادہ میں پڑھاؤں گی کیونکہ بہت چھٹیاں ہماری ہو چکی ہیں، اس لیے آج ہم ذرا زیادہ زیادہ سبق کو پڑھیں گے. تو ارحام، اب یہ تو آ گیا، ٹھیک ہے، یہ تو کا سائن آ گیا، اس کا مطلب ہے کوما. انگلش اردو میں جو کوما ہوتا ہے نا، یہ لائک وہی کوما ہے عربی کا. اب یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہے. اب زبر پہ جب آپ نے رکنا ہے نا ایک زبر پہ، تو آپ نے ایک زبر کو جزم بنا دینا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، اس کو آپ نے جزم لگا دینی ہے. والارحام ان اللہ کان علیکم. پہلے میں نے پیچھے آپ کو واو لین کی پریکٹس کرائی تھی. زو، جو، بو، یو، بو، مو، ٹھیک ہے، لو. اب ہم نے یہاں پر یا لین کی پریکٹس کرنی ہے. اب یا لین کیا ہوتا ہے؟ حروف لین دو ہی ہیں، واو اور یا. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ یا لین اور واو لین کہلاتے ہیں. اب یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہ یا لین کہلائے گا. آپ نے اس کو پڑھنا ہے لئی. کیسے؟ اسمائل کر کے ای کی ساؤنڈ نکالنی ہے. لئی، جئی، بئی، دئی، وئی، لئی. ٹھیک ہے، بالکل ہونٹ اسمائل کی طرح پھیل جائیں گے اور جو ہے آپ کی ای کی ساؤنڈ آئے گی. لئی، بئی، آئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو شئی، سئی، تو آپ نے اس کو ای کی ساؤنڈ لگا کے اور اسمائل کر لینی ہے، اپنے ہونٹوں کو پھیلا لینا ہے اسمائل کی طرح. علیکم رقیبا، رقیبا. اب پہلے ایک زبر پہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایک زبر کو ہم نے وقف کی صورت میں کیا بنایا تھا؟ جزم بنایا تھا. اب یہ دو زبر ہیں، دو زبر کو جزم کبھی بھی نہیں بناتے. جب ہم نے دو زبر پہ وقف کرنا ہوتا ہے نا تو ایک زبر اور یہ والا الف پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر یہاں پر اگر الف نہیں بھی ہوتا نا تو آپ نے دو زبر کی جگہ پہ ایک زبر اور الف پڑھنا ہے، چاہے الف لگا ہو چاہے نہ لگا ہو. رقیبا، یعنی کہ آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھ دینا ہے. رقیبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث. دال پہ تشدید ہے تو زور دیں. بدلوا الخبيث بالطيب. پہلے بت زور سے، بالطيب، بالطيب. یہ بات تو سے ڈائریکٹ ملے گا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بل پاڑے ہوتے ہیں نا آپ، جب کہ لام کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ با کو لام سے کیوں ملا رہے ہیں؟ با خالی، لام خالی ہے نا، لام کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے تشدید کو پڑھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس خالی لام کو پڑھنا ہے. تو بالطیبی ہے، بالطیبی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بالطیبی، ٹھیک ہے، بالطیبی، بالطیبی. آپ کا جو سوال ہے نا آپ ساتھ ساتھ کمنٹ میں لکھتے جائیے، میں اگلے سبق میں آپ کو اس کے سوالوں کے جواب دوں گی انشاءاللہ. اس لیے جو آپ کے سوال مائنڈ میں آ رہا ہے نا ساتھ ساتھ کمنٹ میں لکھتے جائیے تاکہ میں آپ کا جواب جو ہے نا وہ اگلے لیسن میں ریکارڈ کر کے تو یہاں پر ضرور اپلوڈ کروں گی. وَلَا تَأْكُلُوا. اب یہاں پر دیکھیں تا الف کے اوپر نا یہ جزم ہے، اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں یہ کیا ہے؟ پہلا لفظ تا، ٹھیک ہے، پھر آگے کے میں یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ تا، ٹھیک ہے، تا کے اوپر زبر، آگے یہ کیا ہے؟ الف، الف کے اوپر جزم. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے تا تا تا، جھٹکا دے کے. مثال کے طور پر اگر الف کے اوپر جزم نہ ہوتی، اگر الف کے اوپر جزم نہ ہوتی تو آپ اس کو پڑھتے تا تا، بڑا اسموتھلی تا، لمبا کر کے پڑھتے. لیکن یہاں پر الف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے تا کولو. اب یہ چھوٹی مد آ گئی ہے. چھوٹی مد کی پہچان مجھے کیسی ہوئی؟ پیچھے میں نے نہیں بتایا تھا. تو چھوٹی مد کی پہچان ہوتی ہے آپ کو اس حمزہ سے. اگر مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جائے، یہ والا حمزہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے، اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جائے تو اٹ مینز یہ چھوٹی مد ہے. مد منفصل MUNFASSIL، منفصل، میم نون صاد لام، منفصل. اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
इला, अब यहाँ पर भी छोटी मद है आगे क्योंकि ये वाला हमज़ा आ गया है, तो ये छोटी मद है, 3 हरकत। इला अमवालिकुम। अच्छा यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं फिर भी वो बता दूंगी आपको कि यहाँ पे तो यहाँ पे आपने रुकना है, तो मीम ऑलरेडी जज़म के साथ है। अब ये नहीं है कि आपने को पढ़ के तो ख़त्म कर देना है, मीम को पढ़ना ही नहीं है, नहीं जी, मीम को पढ़ना है। मीम पे पहले जज़म लगी हुई है, अगर ना लगी हुई होती तो हम खुद लगा देते, ठीक है। तो अभी ये इसके ऊपर पहले लगी हुई है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं, इसको आपने पढ़ना है। अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा, 2 ज़बर पे वक्फ, 1 ज़बर और 1 अलिफ पढ़ी जाएगी। व इन खिफ्तुम अल्लाह, अब ये अला नहीं है, इसको आप अला क्यों पढ़ते हैं, जबकि ये लाम के ऊपर तशदीद है। अलिफ को लाम के ऊपर मजबूती से रखना है, फिर आपने इसको पढ़ना है अल्लाह। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ इस तशदीद का मतलब क्या है। अब ये लाम के ऊपर है ना, इट मीन्स ये लाम कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। एक के ऊपर ज़बर है और एक के ऊपर तशदीद है और दूसरे लाम के ऊपर ज़बर है। अब आपने अलिफ के ऊपर भी ज़बर है, पहले अलिफ को पढ़ना है, अलिफ लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह, ठीक है ना, कि आपने इसको पढ़ना है अला। अला पढ़ेंगे तो आपने बीच वाला लाम छोड़ दिया और इसको डायरेक्ट पढ़ दिया, ठीक है। तो छोड़ना कुरान मजीद में गुनाह कबीरा है और हराम गलती है। अल्लाह तो क़ुसितू फिल यतामा फंकिहू मा तौबा लकुम मिनन, मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो, यानी कि जिस मीम के ऊपर तशदीद हो या नून के ऊपर तशदीद हो, उनको आपने गुन्ना करके पढ़ना है, नाक में आवाज़ को लेकर जाना है, हमिंग साउंड। कुम मिनन, ये चीज़, इसको कहते हैं गुन्ना। निसाई, बड़ी मत, 4 हरकत। निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अब मैंने पीछे क्या बताया था, एक ज़बर को आपने क्या किया था, जज़म बना दिया था। अब यहाँ पर भी एक ज़बर आ गई आइन के ऊपर, ये आइन है ना, तो आइन के ऊपर एक ज़बर है, तो ज़बर जो है वो जज़म बन गई, तो बा आइन खड़ी ज़बर बा, ऐसे पढ़ा जाएगा, वारू बा, वारू बा, वारू बा, ठीक है। वा इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू व आतुन निसा स्वादुक़ातिहिन्ना, नून मुशद्दद तो गुन्ना करेंगे, स्वादुक़ातिहिन्ना निहला। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, गोल ता आ गई है ना, तो गोल ता हर हालत में हाय साकिना में तब्दील हो जाएगी। हाय साकिना मतलब हा बन जाएगी और उसके ऊपर साकिन लग जाएगी, ये 2 नुक्ते ख़त्म हो जाएंगे और ये हा बन जाएगी और इसके ऊपर साकिन लग जाएगी, ये बन जाएगा निहलाह। निहलाह ये कब बनेगी, जब आपने इसके ऊपर स्टॉप करना है, जब आपने इसके ऊपर वक्फ करना है। वक्फ कहते हैं स्टॉप करने को, रुकने को। जब आपने रुकना है, स्टॉप करना है, वक्फ करना है, तो गोल ता को गोल हा बना देना है। निहलाह फ़इन क़िब, क़िब तो है ना, तो इसको पूरा करके पढ़ना। अब तिब पढ़ेंगे तो ये ता बन जाएगा, तिब, तिब पढ़ेंगे तो ये ता बन जाएगा, ये तो है क़िब, क़िब। होंठों को थोड़ा सा गुलाई की तरफ लेके जाएंगे। देखिए मैं मोटे हरूफ के बारे में ना हर तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझा चुकी हूँ। जो चीज़ उनको इस तरह समझ आई है ना पाउट वाली, उस तरह और कोई भी तरीका कारआमद नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ होंठों को थोड़ा सा गुलाई की, मुंह को थोड़ा गुलाई की तरफ लेके जाना है, ना कि उसको गोल करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे
سوال اٹھائیں گے کہ منہ کو تو گول کرتے ہی نہیں ہے، واقعی نہیں کرتے منہ کو گول. میں یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ منہ کو گول کرنا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ منہ کو گلائی کی طرف لے کے جانا ہے، پاؤٹ کرنا ہے منہ کو، تھوڑا سا آپ نے منہ کو اکٹھا کر لینا ہے، پاؤٹ شیپ میں پڑھنا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے. اب کسی کو پاؤٹ کرنے کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ منہ کو تھوڑا سا گلائی کی طرف لے کے جانا ہے، اسمائل نہیں کرنا، منہ کو تھوڑا سا آپ نے اکٹھا کر لینا. طیب طیب طیب. نالکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا. اب یہاں پر دیکھیے گا، نون کے نیچے زیر، یہ یا کے ساتھ ملا اور یا کے اوپر مد ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے نی لمبا کر کے. اب میں اس کے توڑ کر دیتی ہوں. ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نی، نون یا مد زیر نی، ہنی ام مری آ. اس کے ساتھ الف ہے تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مری آ. ولا تس. اب یہ جھٹکے والی بات میں پیچھے بتائی تھی نا میں نے کہ تأکلونا پہ جب یہ حمزہ کے اوپر جب زم آئی تھی تو ہم نے اس کو جھٹکا دیا تھا. تو یہ بھی یہ اصل والا حمزہ ہے نا، تو یہ الف والا حمزہ ہے، یعنی کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے نا وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو توڑ کے لکھیں نا تو تا پیش تو حمزہ جھٹکے والا، یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے تا حمزہ پیش تو. اب یہ واؤ سائلنٹ ہے کیونکہ بیچ میں حمزہ ہے تو حمزہ واؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ واؤ نہیں پڑھنا، یہ واؤ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. اس کے اوپر جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر جس کے اوپر حرکت ہوگی نا اسی کو پڑھنا ہوتا ہے آپ نے. والا تس سفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح. اب یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک الف بھی نظر آ رہا ہے، یہاں پر بھی الف نظر آ رہا ہے، یہاں پر بھی لام نظر آ رہا ہے، تو جی ان کو سب کو اگنور کر دیں. تشدید کو آپ دیکھیں، غائن نے ڈائریکٹ جا کے تشدید کے ساتھ ہی ملنا ہے، باقی جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی ان کو آپ نے نہیں پڑھنا، ان کو آپ نے نہیں پڑھنا. غائن کو ڈائریکٹ جا کے تشدید کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. غن نکاح. اب ہا کے اوپر زبر ہے تو وقف کی صورت میں یہ جزم بن گئی تو کاح کاح، ٹھیک ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یہاں پر ایک فا ہو رہا ہے، رُشْدًا فَادْفَعُوا چھوٹی مد إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ يَأْكُلْ جھٹکا بالمعروف. تو یہیں پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو زیر جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ، را کے اوپر تشدید ہے مضبوطی سے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ. کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو اگنور نہیں کرنا، اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہی کرنا ہے. دانی والاقربون، اس صاد کا مطلب ہے کہ رکنا نہیں ہے، ملا کے پڑھیں، چلتے جائیں. والاقربون
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. ٹھیک ہے، را کے اوپر جزم بن گئی زبر جو ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے کاف زبر کا سا، را پیش سر، او کیسر. یہ پیچھے میں نے پیچھے سکھایا نا، زو جو او، تو یہ وہی او ہے. ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے آپ کے. او کیسر، او او کیسر، او کیسر. نصیبم مفروضا. اس کو دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. مفروضا. وَإِذَا حَضَرَ دونوں طرح کریکٹ ہے. حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربى. اب واؤ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا، اب اس کو لمبا نہیں کر دینا آپ نے کہ آگے واؤ آگے نہیں. واؤ کے اوپر ساکن ہونا ضروری ہے. اگر ساکن نہیں ہے اٹ مینز اس کو نہیں پڑھنا، یہ سائلنٹ ہے. اولو القربى والیتامی والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. اب یہ ذُرِّيَّةً نہیں ہے لفظ، پہلے پھر ریہ، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ لَوْنَ أَوْ جَوْ لَوْ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. آج ہم نے الحمدللہ سے پورا رکوع پڑھا ہے، تو ڈیلی بیس پہ ہم لوگ پورا رکوع ہی پڑھیں گے انشاءاللہ سے. تو اب ہم ان کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وآتوا الیتامی
أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا
علیہم وکفا باللہ حسیبا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ الحمدللہ سے سورۃ النساء کا رکوع نمبر 1 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔